موجود تمام حاضرین اور سامعین کو صدر محترم کی اجازت سے میرا آداب۔ یہ ایوان مذہبی امور میں عدالت عظمیٰ کے عمل دخل کی تائید کرتا ہے۔ میں ایوان میں پیش کردہ نظریے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور اس کی حمایت میں اپنی دلیلیں لے کر حاضر ہوں۔ ہندوستان ایک کثیر الثقافت اور کثیر المذاہب ملک ہے۔ اس ملک میں مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا زندہ رہنا اور ایک ساتھ پروان چڑھنا ہی دراصل اس ملک کا بنیادی حسن ہے۔ اس لیے آئین اور دستور بنانے والوں نے دنیا کے 10 اہم ترین دستوروں کو سامنے رکھ کر ایک ایسا آئین تیار کیا جو دنیا کا ضخیم ترین آئین ہے، تاکہ ہندوستان کے ہر شہری کو مذہبی آزادی ملے اور بنیادی حقوق ملے اور کوئی شہری اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہ رہے۔ اس لیے اس ملک میں عدالت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ چونکہ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے طلاق بدع، سبری مالا اور حاجی علی درگاہ میں خواتین کے داخلے جیسے اہم مسائل کا تجزیہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس ملک میں مذہب اور قانون کا رشتہ سمجھ لیں۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور سیکولر ملک میں عدالت اور قانون کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا کوئی منفی عمل نہیں ہے۔ ساؤتھ ایشیا ملٹی ڈسپلینری اکیڈمک جرنل جنوری 2018 کے شمارے میں ماہر قانون پروفیسر مارک گالینٹر کا ایک مضمون شائع ہوا، جس میں انہوں نے 2 صورتیں بتائی ہیں جب عدالت اور قانون مذہبی معاملات میں دخل انداز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 عوام کو مذہب کا پابند بنانے کے لیے، نمبر 2 مذہب سے بھٹکے ہوئے رسوم و رواج کو دوبارہ مذہب کی صورت میں لانے کے لیے۔ 1995 میں عدالت عظمیٰ نے انگلینڈ کے ہلسبری قانون کا حوالہ پیش کیا۔ بظاہر ہلسبری قانون مذہب میں دخل انداز معلوم ہوتا تھا، لیکن یہی وہ قانون ہے جس نے انفرادی تنظیموں کو بھی چرچ تعمیر کرنے کا بنیادی اور مذہبی حق عطا کیا۔ آپ کہیں گے دستور کا پریمبل اور دفعہ نمبر 25 اور 26 ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے، اس لیے عدالت عظمیٰ کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا غلط۔ جی ہاں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دستور کا پریمبل اور دفعہ نمبر 25 اور 26 ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے، اور یہی آزادی اگر کسی شہری کو نہ ملے تو عدالت عظمیٰ کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 145 اور 147 کے تحت کسی مخصوص جگہ پر عبادت کرنے کا حق پانی اور زمین حاصل کرنے کے بنیادی حق کے برابر ہے۔ زندہ رہنے کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے بعد اگر کوئی آزادی سب سے اہم آزادی ہے تو وہ ہے مذہبی آزادی۔ لیکن سماج اور مذہب دونوں ہی افراد سے مل کر تیار ہوتے ہیں۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرد یا عورت وہ کرے جو اس کی قوم چاہتی ہے۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کا ضمیر چاہتا ہے۔ پینڈلم رائل فیملی نے سبری مالا پر خواتین کے داخلے پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ طلاق بدعت پر بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا، اور اس طرح کے بہت سے امور میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو یہ کہہ کر چیلنج کیا گیا کہ عدالت کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا غلط، اور یہ کہہ کر فیصلہ کیا گیا کہ عدالت کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا غلط ہے۔ 1954 میں عدالت عظمیٰ نے لکشمندرا سوامی ناتھ کیس میں واضح کر دیا تھا کہ کون سا عمل مذہبی اور کون سا نہیں، اس کا فیصلہ بھی اسی مذہب کے مطابق کیا جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں مذہب کو قانون سے اور قانون کو مذہب سے الگ کرنا نہایت دشوار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ 1963 میں جسٹس گجیندر گاٹکر نے کہا تھا کہ اس ملک میں مذہبی اعتقادات اتنے وسیع ہیں کہ ان میں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کا ہر عمل مذہب کا حصہ ہے۔ اس بیان کی روشنی میں پھر میں اپنے قابل دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر زندگی کا ہر عمل مذہب کا حصہ ہے تو پھر ہر مسئلے کا حل بھی مذہب کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ عدالت، قانون، آئین کی ضرورت کیوں پڑی؟ عدالت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب کسی شہری کو اس کی مذہبی آزادی نہ ملے تو عدالت اس میں دخل انداز ہو کر اس کو اس کا حق دلاتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے 1970 کا یوگام سنگھ مسریمل کیس، جب راجستھان پرولی کے ایک مندر میں جین مذہب کے 2 فرقے دگامبری اور شتامبری کے درمیان تنازع ہوا اور بات قتل و غارت تک پہنچ گئی۔ پھر عدالت عظمیٰ نے وہاں پر مداخلت کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت کی مداخلت کے بغیر اس مسئلے کا حل ممکن تھا؟ اسی طرح 1951 کا رتن سنگھ کیس، جب ایک مندر میں ڈھکے سر اور ننگے سر عقیدت مندوں کے درمیان اختلاف ہوا اور ڈھکے سر عقیدت مندوں نے ننگے سر عقیدت مندوں کو مندر میں داخل ہونے سے روک دیا، وہاں پر بھی عدالت نے مداخلت کرتے ہوئے یہ کہہ کر فیصلہ سنایا چونکہ ننگے سر مندر میں داخل ہونے سے ڈھکے سر عقیدت مندوں کے مذہبی حقوق میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ننگے سر عقیدت مندوں کو مندر میں داخل ہونے سے نہیں روکا جانا چاہیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت کی مداخلت کے بغیر یہ ممکن تھا؟ اسی طرح 1980 کا الہ آباد ہائی کورٹ سید فرزان علی کیس، جب مسلمانوں کی 2 فرقے حنفی اور اہل حدیث کے درمیان آمن بالجہر کہنے کے معاملے میں تنازع ہوا، وہاں پر بھی عدالت نے مداخلت کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ کیا عدالت کی مداخلت کے بغیر اس مسئلے کا حل ممکن تھا؟ بات مذہب میں مداخلت کی نہیں، بات افراد کے حقوق کی ہے۔ جب مذہب عمل ہی میں نہ ہو تو عدالت کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
جب محض صرف دال میں نمک تیز ہو جانے کی بنیاد پر کسی عورت پر 3 طلاق کی گولی چلا کر اس کی زندگی کو تاراج کر دیا جائے تو عدالت کا مذہبی معاملات میں دخل انداز ہونا کوئی منفی عمل نہیں ہے. بے حد شکریہ.